آج آپ لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں قیمتی پھول چن کر لایا ہوں۔ علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی نصیحتیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام جو مومن کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور جو کام، جو عادت، جو خصلت انسان کو دنیا و آخرت کی تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، اس سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیاں رائگاں چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے، حسد کرنے والے انسان کی نیکیوں کو اس کا حسد اس طرح ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی کبیر بیماری ہے۔ ہمیں اپنے دلوں سے حسد، کینہ، بغض یہ نکالنا چاہیے، وگرنہ ہماری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنتا ہے۔ جو آدمی دنیا میں کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظاہراً تو اس نے اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچا لی ہے، لیکن اس کا ظلم کرنا، زیادتی کرنی قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے ظلم کو نکال دینا چاہیے۔ یہ قیمتی نصیحتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پانے کے لیے لوگ کئی مہینوں کا سفر کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ ایک محدث ہے، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم نے جا کر سننی ہے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے سارا دین، احادیث مل جاتی ہیں۔ ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، اور کنجوسی سے بچو۔ یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے، کنجوسی۔ جہاں خرچ کرنا لازم ہے، فرض ہے، انسان کنجوسی کرتا ہے، فرائض کا تارک بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ لاگو تھی، کنجوسی کر گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو فرمایا کنجوسی سے بچو، کیونکہ یہ کنجوسی ایک ایسا عمل ہے فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہاری سے پہلی امتوں کو اس کنجوسی والے عمل نے، اس فعل نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو جہاں خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے، حق ہے، وہاں خرچ کرنا یہ لازم ہے، وگرنہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح محبوب بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا کہ وہ خوف جو میں محمد تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، الشرک الاصغر والریاء، الریاء وہ چھوٹا شرک ہے، صغیرہ شرک ہے، اس بارے میں تمہارے بارے میں خوف محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں تمہارے اندر یہ شرک اصغر نہ آ جائے، چھوٹا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عقائد تو ٹھیک کر دیے ہیں، تم توحید پہ ہو، لیکن اے صحابہ
میں تمہارے بارے میں اس بات میں خوف محسوس کر رہا ہوں، اے امت تمہارے بارے میں اس بات میں خوف محسوس کر رہا ہوں کہ تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور ساتھ وضاحت بھی فرما دی کہ وہ شرک اصغر وہ ریا ہے، ریاکاری ہے، نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا. واللہ بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. ابھی مجھے اظہر بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے جمعے پہ جو جمعہ کے لیے فنڈ ہوتا ہے نا، 50 کے نوٹ میں 10,000 روپیہ کو ڈال کے نا بند کر کے وہ دے گیا تھا. یہ ہے ایمان. ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان جتنا بھی بندہ تقوی اپنائے لیکن کچھ نہ کچھ یہ حصہ ڈال جاتا ہے. لیکن اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں کہ سامنے دیکھنے میں کیا 50 کا نوٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنے 10,000 روپے اس مسجد کی خدمت کر گئے ہیں. ایسے لوگ قابل تحسین ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا، کیا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی، مومن کی نہیں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے کسی سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں اس میں نفاق موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں خالص ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کے ساتھ لڑنا، قتال کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہم تو گالیاں بھی دے لیتے ہیں، لڑ بھی لیتے ہیں اور گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ کم گناہ نہیں ہے، فسق ہے، کفر ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہماری خصلت ہے بدگمانی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے. فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اکذب الحدیث، جھوٹی بات. ایسے بیجا کسی پہ بدگمانی، ایسے کیا ہوگا اس نے، پھر ایسے کیا ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. وہ شخص جس کو اللہ تعالی نگران بنا دیتے ہیں، رعیت کا نگران بنا دیتے ہیں، لوگوں کا نگران ہے، ادارے کا نگران ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ دھوکہ کرتا ہے، مال پہ نگران مقرر ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے نگرانی اس میں دھوکہ کرتا ہے. تو یاد رکھیں ایسا دھوکہ کرنے والا یموت یوم یموت، جس دن وہ مرے گا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو حرام کر دیں گے. کتنا بڑا جرم ہے. نگرانی اللہ نے دی ہے، عزت دی ہے، لیکن اس میں دھوکہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اللہ میری امت کا اگر کسی کو ذرہ بھر بھی والی بنا دیا ہے نا، میری امت میں کسی کو والی بنا دیا ہے، امیر بنا دیا ہے، فشق علیہم فشکک علیہ، اگر وہ میری امت کا والی، میری امت کا نگران، میری امت پر سختی کرتا ہے، اے اللہ میں محمد تو اس سے دعا کرتا ہوں قیامت کے دن تو اس بندے پہ سختی کرنا. ہم اپنے محتاج پہ سختی کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ جو نگران، جو امیر اپنی رعایا پہ سختی کرتا ہے،
اے اللہ قیامت کے دن میں محمد رحمت للعالمین دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو چھوڑنا نہیں، تو اس پہ سختی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنا ہوگا۔ آج جتنے بھی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، سکول ہیں یا باقی ادارے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس کے محتاط ہے، ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے میرے محتاط کو تکلیف نہ پہنچے، اس پر کہیں میں سختی نہ کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں یا نہیں۔ فرشتے نہیں ہیں وہ، ان سے غلطیاں ہوں گی، کیا میں درگزر کرنے والا ایسا بندہ جس سے اللہ درگزر کرے گا وہ ہوں، یا سختی کرنے والا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیا کہ اللہ اس نے اس پر اپنی رعایا پر سختی کی ہے، اللہ قیامت کے دن اسے چھوڑنا نہیں، تو اس پہ سختی کرنا۔ اس کیٹیگری میں ہوں۔ اگر ادارے کا نہیں، گھر کا رابر تو ہے نا، گھر کا سربراہ تو ہے نا۔ ایک گھر کا سربراہ اگر بے جا اپنی بیوی پہ، بچوں پہ سختی کرتا ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ۔ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی فرمایا کہ اگر لڑائی ہو جائے تو چہرے پہ مارنے سے اجتناب کرو۔ اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے؟ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ کی، اور کہاں؟ چہرے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر بچوں کو بھی کسی معاملے میں سزا دینی پڑے تو چہرے پہ نہیں مارنا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ کاش کہ ہم بھی اس دور میں ہوتے اور ہم بھی کہتے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت فرما دیں۔ کتنے ہی قسمت والے وہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیں۔ قال، آپ نے فرمایا لا تغضب، نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا۔ فردد مرارا، پھر خاموش نہیں ہوئے، آپ نے بار بار فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ تو پھر ہمیں بھی کنٹرول کرنا چاہیے نا، اپنے غصے پہ ہمیں بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ وہ شخص، وہ انسان، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا مال ملا ہے، اللہ کا مال ملا ہے اور اس میں ناحق تصرف کرتے ہیں، اللہ کا مال ملا ہے اور اس میں ناحق تصرف کرتے ہیں، فنڈز آ جاتے ہیں اس میں، فی سبیل اللہ فنڈز، یا ہمارے یہ رفائی کام، سڑک کا مال ہے، کوئی اور، یہ اللہ کا مال جو ہے نا، صدقات ہے، خیرات ہے، جس کے پاس اللہ کا مال آیا اور اس میں ناحق تصرف کیا، ناحق خیانت کی، جہاں اس کا مصرف نہیں تھا وہاں لگایا، تو فرمایا فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لہٰذا یہ اللہ کی امانتیں اگر ہمارے پاس ہیں، ان کو خرچ کرتے ہوئے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہاں یہ خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ مال ملا ہے جہاں مرضی ہے جو مرضی ہے کرتے جائیں، نہیں، اللہ کا مال ناحق، اس میں تصرف یہ جائز نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کا یہ وہ بیان تھا کہ جس میں آپ فرماتے تھے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، میرے اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، کہ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں اللہ نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے، تمہارے علم میں ہے کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہترین جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔
وہ سننا چاہتے تھے کہ ہمیں جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول بہترین جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے. اعلیٰ آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے ایسا ذکر کرنا جو ذکر کرنا اسے ناپسند ہو. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بات، میری فلاں بات یہ بندہ لوگوں کے سامنے ذکر کرے. یہ غیبت ہے کہ تو کسی بھائی کی، کسی مسلمان کی بات لوگوں سے شیئر کرے، جو بات جس کی شیئرنگ وہ ناپسند کرتا ہو، تو یہ غیبت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، آگے ذکر نہیں کرنا. میں غیبت کرنے لگا ہوں، تو نہیں غیبت ہے نہیں کرنی. قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی جو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو بات ہم شیئر کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر واقعتاً اس کے اندر وہ صفت پائی جائے، وہ برائی پائی جائے، وہ بات پائی جائے، تو پھر بھی غیبت ہے. آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد، اگر اس کے اندر وہ بات پائی گئی ہے جو تم نے بیان کی ہے، تو یہی تو غیبت ہے نا. یہی غیبت ہے کہ اس کے اندر جو بات پائی گئی ہے تم لوگوں میں بات بیان کر رہے ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، ہاں اگر اس کے اندر وہ بات ہے نہیں، پھر تو تم ہے بہتان لگا رہے ہیں نا. پھر تم بہتان لگا رہے ہو، اس میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے، تم بہتان لگا رہے ہو. اس کے اندر وہ بری خصلت موجود ہے، تم لوگوں میں اس کی اشاعت کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ بات، وہ خصلت نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ اس پر بہتان ہے. اور ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس کے اندر برائی ہے نا، ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے لیکن غیبت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، حسد نہ کیا کرو، حسد نہ کیا کرو. ولا تناجشوا، اور نجش نہ کیا کرو. یہ بھاؤ لگاتے ہیں نا ہم، بھاؤ کو بڑھانے کے لیے، ریٹ کو بڑھانے کے لیے ہم قیمت لگا دیتے ہیں. یہ اکثر منڈیوں میں ہوتا ہے ایسا، شو روم وغیرہ پہ، منڈیوں میں کیا ہوتا ہے، انہی کا بندہ بائک مثلا سیل ہو رہا ہے نا، تو ادھر سے آئے گا کہے گا ہاں جی میں اس کا 70,000 دوں گا، حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہے، بھاؤ کو چڑھانے کی نیت ہے کہ سننے والے گاہک سمجھیں گے 70,000 لگ گیا ہے، چلو 1,000 بڑھا چڑھا کے ہم یا 70 کا ہم لے لیتے ہیں. بھاؤ چڑھانے کے لیے، بھاؤ بڑھانے کے لیے ریٹ لگانا، قیمت لگانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یہ حرام ہے. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، پسے پشت نہ ڈال دو، حقیر نہ سمجھو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو. اگر کسی کا سودا ہو رہا ہے نا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. ان کی بات ابھی چل رہی ہے، بیچ میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کو اتنے دیتا ہوں، یہ گناہ ہے. کسی کی بے میں بے نہ کرو، ان کا سودا ہونے دو، یا تو سودا ہو جائے گا یا انکار ہو جائے گا. جب تمہیں تسلی ہو جائے کہ ان کی بے نہیں ہو سکی، اس وقت تم اپنی بے کی بات کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیاں لگاتے ہیں، اچھا جی تو اتنے دے رہے ہیں، میں اتنے دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اتنے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں بھی یہ بولیاں لگتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ فلاں نے وہ جانور دیا ہے مسجد کے نام پہ، ایک آتا ہے کہتا ہے میں 70,000، دوسرا کہتا ہے میں 80، تیسرا کہتا ہے میں 90 دیتا ہوں. اس طرح جائز نہیں ہے. جس نے 70 لگایا اس کو انکار کر دو نہیں دینا. تو ریٹ لگانے والے پہلے پوچھ لیں کہ 70 والے سے سودا آپ کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر انکار کر دیا ہے تو میں اس کا ریٹ لگاتا ہوں، کم لگاؤں یا زیادہ وہ الگ بات ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه ولا يخذله، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. کیوں؟ وہ میرا مسلم بھائی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کے دکھ میں شامل ہوں گا، اس کے مصائب میں شامل ہوں گا. ولا يحقره، اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا کہ میں پیسے والا ہوں اور وہ نہیں، اس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہے، شاید تیرے سے زیادہ ہو، شاید میرے سے زیادہ ہو، اسے حقیر نہ سمجھ. التقوی ہا ہونا، پیسہ جیب میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. یشیر الی صدری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ تقوی یہاں ہے.
اور اس کا کسی کو پتا نہیں کس کے دل میں کتنا تقوی ہے، لہذا کسی کو حقیر نہ جانو، تم جیب دیکھ کر حقیر جانتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک بندے کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان يحقر اخاه المسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لے، اگنور کر دیا۔ ایسا انسان بدترین انسان ہے۔ اگر ہمارے متعلقات کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا اگنور کیے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے ان کے قریب جاؤ، ان کو راضی کرو، وگرنہ ہم بدترین لوگ ہیں کہ ایک مومن ایک مسلم بھائی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا، ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، جو ہماری منڈی میں بڑا حلال ہوا پڑا ہے۔ آئے دنوں قتل، آئے دنوں قتل، یہ کل 6 قتل ہوئے پھالیہ میں۔ مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال حرام ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز طریقے سے، وعرضہ، اور اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، ایسے بیجا بے عزتی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ میرے محتاط ہے نا، میں اسے تنخواہ دیتا ہوں، میں اسے وظیفہ دیتا ہوں، میرا نوکر ہے نا، بیجا ہر بات، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، حقیر سمجھنا، یہ حرام ہے۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اللہ مجھے، میں محمد کو برے اخلاق سے محفوظ فرمانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ کا اخلاق کانا خلقہ القرآن، وہ تو قرآن تھا، اس کے باوجود دعا کرتے تھے، اللہ میں محمد کو برے اخلاق سے محفوظ فرمانا، بچانا، والاعمال، برے اعمال سے، بری حرکاتوں سکنات سے محفوظ فرمانا، والاہواء، اے اللہ میں محمد کو بری خواہشات سے محفوظ فرمانا۔ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں نا، اور اس میں برائی اور اچھائی کی تمیز نہیں کرتا، من پسند ہے نا، جو دل کو بھائے وہی کرتا ہے۔ اللہ مجھے برے اخلاق سے محفوظ فرمانا، بچانا، میں تمیز کرنے والا ہوں، پہچان رکھنے والا ہوں کہ یہ بری خواہش ہے، اے اللہ اس خواہش کو میرے دل سے نکال دے۔ والادواء، اللہ مجھے بری بیماریوں سے محفوظ فرمانا، بری بیماریوں سے، یہ کینسر وغیرہ اس طرح کی کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کا علاج تو ہر بیماری کا موجود ہے، لیکن ہماری رسائی نہیں ہوتی، ہماری کم علمی ہے، تو اللہ بری بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا تمہارے اخاک، مومن اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کیا کر، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کیا کر، اور ہمیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بھائی سے مت جھگڑ، ولا تمازح، اس کا مذاق مت اڑا۔ ہم بے جا کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چٹکلے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈائلاگ بولتے ہیں، وہ بیچارہ سر چھپاتا رہتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھگڑو نہیں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، ایسا وعدہ کسی سے نہ کرو جو پورا نہ کر سکو۔ اگر پورا نہیں کر سکتے وعدہ نہ کرو، اور وعدہ کیا ہے تو اسے وفا کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور برا اخلاق، یہ کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر جمع ہیں تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ المستبان، 2 گالیاں دینے والے، 2 بندے گالیاں دینے والے، ایک نے اس کو گالی دی، ادھر سے جوابی کاروائی، 2 بندے گالیاں دینے والے، برا کہنے والے ایک دوسرے کو، ما قالا، جو بھی اس لڑائی میں کہہ جاتے ہیں، ادھر سے گالی آئی، ادھر سے اس کا جواب، ادھر سے سخت لفظ، ادھر سے اس کا جواب، 2 گالیاں دینے والے، ما قالا، دونوں جو کہتے جاتے ہیں، فعلی البادی، گناہ کس پہ ہے؟ ابتدا کرنے والے پہ۔ گناہ کس پہ ہے؟ جس نے پہلے گالی دی ہے نا، گناہ اس پہ ہے۔
گناہ کس پہ ہے؟ ثواب دوسرے کو بھی نہیں ہے، ثواب دوسرے کو بھی نہیں ہے، لیکن اس نے جواب دے دیا ہے، اس نے اس کو برا کہا، جو لفظ بولے اس نے بول دیے، اس نے بول دیے۔ اور کیا فرمایا؟ معلم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم تجاوز نہیں کرتا گناہ اس پر ہی ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ ہاں مظلوم اگر تجاوز کر دے، اس نے ایک سنائی اس نے دو سنا دی، اس نے نرم گالی دی اس نے سخت دے دی، کیا کہ یہ تجاوز، جب تجاوز کر جاتا ہے تو یہ گناہگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ من ضار مسلمن ضار اللہ، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس میں یعنی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچا کے پیسہ جمع کر لیں گے، لوگوں کا مال، ان کا حق بھی چھین کر لوگوں کا حق چھینتے ہیں اپنا مال بڑھانے کے لیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان کا کسی کو نقصان پہنچانا بڑا ہے یا اللہ کا انسان کو نقصان پہنچانا؟ گھاٹے میں کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا نقصان پورا ہو جائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں، لیکن جو اللہ نے نقصان کیا ہے، نقصان کرنے والے کا وہ نقصان پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ومن شاق مسلمان، جو کسی مسلمان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، میں انج پھساواں دا نا پھر ویدا رویدا، ہاں جی تھوڑے دن انتظار کرو نا پھر ویکھے دی بلانگے نہ کڈے تے، ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ من شاق کا مسلمان، جو کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالتا ہے، شاق اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، پھر روتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پیسہ بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں پریشانیاں، اب ہمارا گھر ہی دیکھ لیا انہوں نے، تو نے کسی کا گھر دیکھا تھا نا تبھی تیرا گھر دیکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ دو بندوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ نفرت کرے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ دو بندوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، الفاحشہ، فوشگو، فوشگو بات کرتا ہے بے حیائی کے سوا اس کے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، عام گفتگو میں بھی گالی اور گند اس کی زبان سے اترتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انتہا کا یہ ناپسند بندہ ہے۔ اور دوسرا نازیبا الفاظ کہنے والا، بے حیائی کے الفاظ کہنے والا۔ لیس المؤمن بالطعان، تانا دینے والا حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، تانا دینے والا نہیں ہو، یہ نا اور ویکھیا ہے تینوں وہ ہی ہے نا، یہ ہوتے ہیں تانے، اس کے کوئی سکم والی کمزوری والی بات یاد دلانا، تانے دینا۔ فرمایا کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہے، وللعان، اور نہ یہ لعنت کرنے والا ہے کہ بے جا کسی پہ لعنتیں کرتا رہے۔ اور ہماری زبان پہ تو یہاں میں لعنتی دیا، لعنتیں بھیجنا، اور یہ نازیبا الفاظ نہیں کہتا۔ کون؟ مومن، فوش گو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت توجہ نہیں رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیمتی پھول آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔